تاریخ کا نا ایک بہت بڑا بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے۔ وہ یہ کہ عظیم تہذیبیں مطلب جو اپنے عروج پر ہوں وہ اچانک سے ایک دم سے ختم کیسے ہو جاتی ہیں؟ تو آج کے اس تجزیے میں ہم پردے کے پیچھے چھپی اسی اصل وجہ کو کھوجنے کی کوشش کریں گے جو بڑی بڑی سلطنتوں کو گرا دیتی ہے۔ یہ سوال آج کے دور میں شاید پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ دیکھیں، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو تجارت، ٹیکنالوجی اور سفر کے ذریعے ایک دوسرے سے پوری طرح جڑی ہوئی ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اچانک رک جائے تو کیا ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی دیکھیں گے جو تقریباً 3000 سال پہلے پیش آئی تھی۔ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ تصور کریں کہ 1200 قبل مسیح میں ایک ایسی دنیا تھی جو حیرت انگیز طور پر ہماری آج کی دنیا جیسی تھی، لیکن پھر تاریخ کے ایک بہت ہی مختصر سے لمحے میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ شہر جل گئے، سلطنتیں مٹ گئیں اور علم کی روشنی جیسے بجھ سی گئی۔ تو آخر یہ دنیا کیسی دکھتی تھی اس سے پہلے کہ یہ اندھیروں میں ڈوب جاتی؟ سچ پوچھے تو یہ ایک شاندار جگہ تھی۔ یہ کانسی کا دور تھا، اور کانسی یعنی برونز اس وقت کی معیشت کی بنیاد تھی۔ اسے بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے تھیں، تانبا اور ٹن، اور یہ دنیا کے الگ الگ کونوں سے آتے تھے، جیسے تانبا قبرص سے اور ٹن افغانستان اور برطانیہ جیسی دور دراز جگہوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک حقیقی عالمگیر معیشت تھی جس کے مرکز میں مائسینین یونان، مصر اور ہتی سلطنت جیسی بڑی طاقتیں تھیں۔ اور پھر تباہی آ گئی۔ صرف چند دہائیوں کے اندر یہ پورا کا پورا نظام زمین بوس ہو گیا۔ مائسینین یونان کی عظیم تہذیب جل کر راکھ ہو گئی۔ ہتی سلطنت کا تو نام و نشان مٹ گیا، اور مصر اگرچہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا، لیکن ایک عالمی طاقت کے طور پر اس کی حیثیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ تاریخ کے عظیم ترین زوال میں سے ایک تھا۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ کئی سالوں سے مورخین اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا ان کے روایتی ملزمان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مصر کی پرانی تحریروں میں سمندری لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ بحری قزاقوں اور پناہ گزینوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے دہائیوں تک مصر اور دوسری بڑی طاقتوں پر حملے کیے۔ وہ بھوکے تھے، انہیں خوراک چاہیے تھی، اور انہوں نے پورے خطے میں تباہی مچا دی تھی۔ اچھا، تو یہ جو روایتی نظریات ہیں نا زوال کے، وہ یہاں اس ٹیبل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ بھئی کوئی غیر ملکی حملہ ہوا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی آثار قدیمہ سے ثبوت ہی نہیں ملا۔ پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، کوئی قدرتی آفت تھی، جیسے زلزلے یا موسم کی تبدیلی۔ آج کل جو زیادہ تر ماہرین مانتے ہیں نا، وہ ہے کئی وجوہات کا مجموعہ، مطلب زلزلے، قحط اور بغاوتیں، یہ سب کچھ ایک ساتھ ہوا اور سب کچھ تباہ کر گیا۔ لیکن یہاں ایک نیا خیال سامنے آتا ہے۔ کیا ہو اگر یہ تمام چیزیں یعنی سمندری لوگ، زلزلے، قحط، یہ بیماری کی اصل وجہ نہ ہوں بلکہ صرف علامات ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ تہذیب پہلے ہی اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی اور بس ایک آخری دھکے کا انتظار کر رہی تھی؟ آئیے اب ایک ایسے نظریے کو دیکھتے ہیں جو تاریخ کو سمجھنے کا ہمارا انداز ہی بدل رہا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اصل مجرم کوئی باہر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ وہ معاشرے کے اندر ہی موجود تھی۔ یہ نظریہ، جسے ایلیٹ اوور پروڈکشن یا اشرافیہ کی بہتات کہتے ہیں، مورخ پیٹر ٹرچن نے پیش کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے جو کہتا ہے کہ اصل مسئلہ نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ روایتی طور پر ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ معاشرے اس وقت تباہ ہوتے ہیں جب غریب اور پسے ہوئے لوگ بغاوت کر دیتے ہیں، لیکن ٹرچن کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں۔ ان کے مطابق اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب امیر اور طاقتور لوگ اقتدار اور دولت کے لیے آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، ٹرچن کے مطابق ایک معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ اس میں بہت زیادہ غریب ہیں، بلکہ یہ کہ اس میں اتنے زیادہ امیر لوگ ہیں جو محدود وسائل اور طاقت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نظریہ عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ آخر اس بہت زیادہ عمرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اصطلاح کو سمجھنا ہوگا، رینٹ سیکنگ بیہیویئر یا کرایہ وصولی کا رویہ۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے دولت کمانا، لیکن بغیر کوئی نئی چیز بنائے یا کوئی حقیقی خدمت فراہم کیے، بالکل ویسے جیسے ایک مالک مکان صرف اپنی زمین کا کرایہ وصول کرتا ہے بغیر خود کوئی فصل اگائے۔ اس قدیم تصور کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمارا ماخذ ایک بہت ہی جدید اور متنازعہ مثال پیش کرتا ہے جو شاید کچھ لوگوں کو حیران کر دے۔
یہ ایک چونکا دینے والا خیال ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یونیورسٹی کی ڈگری علم حاصل کرنے کے لیے نہیں لیتے، بلکہ اسے ایک اچھی ملازمت اور دولت تک رسائی کے ٹکٹ کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو ٹیوشن فیس اس سماجی حیثیت تک پہنچنے کے لیے ادا کیا جانے والا ایک قسم کا کرایہ ہے۔ اور یہ سلائیڈ بہت اچھے طریقے سے بتاتی ہے کہ تباہی کا یہ راستہ بنتا کیسے ہے۔ پہلا قدم، اشرافیہ کرایہ وصول کر کے معاشرے سے دولت نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ دوسرا قدم، اس کی وجہ سے عام لوگوں میں قرض اور عدم مساوات بڑھنے لگتی ہے۔ تیسرا قدم، وقت کے ساتھ اشرافیہ کی تعداد تو بڑھ جاتی ہے، لیکن طاقت اور دولت کے عہدے محدود ہی رہتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اس کے نتیجے میں اشرافیہ کے درمیان شدید مقابلہ اور اندرونی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جو پورے معاشرے کو نازک اور غیر مستحکم بنا دیتی ہیں۔ جب کوئی معاشرہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک ایسے کمزور مینار کی طرح ہو جاتا ہے جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ اسے گرانے کے لیے کسی بڑی آفت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک چھوٹا سا دھکا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور وہ دھکا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک زلزلہ، موسم میں تبدیلی یا سمندری لوگوں جیسا کوئی حملہ۔ یہ چیزیں تباہی کی اصل وجہ نہیں تھیں، وہ تو بس وہ آخری تنکا تھیں جس نے پہلے سے ہی کمزور اور غیر مستحکم نظام کو گرا دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس نظریے کا سب سے حیران کن حصہ یہ ہے کہ تباہی ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ ایک نئے آغاز کے لیے ضروری بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک گہرا خیال ہے، بالکل ویسے جیسے جنگل کی آگ پرانے اور بیمار درختوں کو جلا کر نئی زندگی کے لیے جگہ بناتی ہے، اسی طرح تہذیبوں کا خاتمہ بھی پرانے ناکارہ نظاموں کو ختم کر کے نئے اور بہتر خیالات کے لیے راستہ بنا سکتا ہے۔ کانسی کے دور کے خاتمے کی راک سے ہی مغربی تہذیب کی بنیادیں اٹھیں۔ مائسینین یونان کی تباہی کے بعد عظیم یونانی تہذیب نے جنم لیا، جس نے ہمیں جمہوریت، فلسفہ اور سائنس جیسی چیزیں دیں۔ کنعان کے خاتمے کے بعد بنی اسرائیل کا ظہور ہوا اور وہیں سے بائبل کی بنیاد پڑی۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ہر تہذیب عروج اور زوال کے اسی چکر سے گزرتی ہے تو پھر ہماری اپنی اس عالمگیر تہذیب کے بعد کیا آئے گا؟ تاریخ کا یہ سبق ہمیں ایک بہت گہری بات یاد دلاتا ہے کہ خاتمہ صرف ایک انجام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نئی شروعات بھی ہو سکتا ہے۔